السلام علیکم دوستو یہ بغاوت کی کوشش تھی جسے بری فوج کے اس وقت کے سربراہ جنرل ٹکا خان کی بھرپور کوشش کے ساتھ ناکام بنا دیا گیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف بڑی سرحد کے ساتھ ISI کو منصوبہ بندی کرتے ہوئے بغاوت سے بچاؤ کی ہدایت کی، بلکہ انہوں نے جونیئر افسران سے آرمی اور ایئر فورس کے افسران کے اس گروپ میں خاموشی سے داخل ہو جانے کے لیے بھی کہا جو اس بغاوت کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ 24 مارچ 1973 کو آرمی اور ایئر فورس کے افسران کے گروپ کی بغاوت کی منصوبہ بندی کے لیے لاہور میں ملاقات ہوئی۔ گروپ کے اندر رائے تقسیم تھی۔ ان میں سے کچھ کا موقف تھا کہ اس وقت عارضی طور پر زیر زمین چلے جانا چاہیے، کیونکہ انہیں یہ رپورٹس مل چکی تھی کہ جنرل ٹکا خان کو معاملے کی سنگن لگ گئی ہے اور ملٹری انٹیلیجنس ان کے گروپ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو چکی ہے، جبکہ دیگر کا خیال تھا کہ بہت دیر ہو چکی، اب زیر زمین جانے کا وقت نہیں رہا بلکہ یہ کارروائی کرنے کا وقت ہے۔ بریگیڈیئر FB علی اس گروپ کا حصہ تھے، جبکہ گروپ کے دیگر افراد میں میجر فاروق اعوان جنجوعہ، جو مستقبل کے آرمی چیف جنرل آصف جنجوعہ کے کزن تھے، میجر نادر پرویز اور میجر سعید اختر ملک، جو 1965 کی جنگ کے فوجی ہیرو و میجر جنرل اختر علی ملک کے بیٹے تھے، اس میں شامل تھے۔ آرمی کی طرح ایئر فورس کے گروپ کی قیادت اسکواڈرن لیڈر غوث کر رہے تھے، اور وہ بھی اسی طرح کے منصوبے تیار کر رہے تھے تاکہ اس وقت کی سویلین حکومت اور فوجی قیادت کا تختہ الٹ دے۔ پاکستان آرمی کے تاریخ دان شجاع نواز نے کراس ورڈز کے عنوان سے اپنی کتاب میں لکھا کہ اپنے دائرے کو بڑھانے کے عمل میں گروپ میں ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ شامل ہو گئے۔ گروپ کے ایک رکن لیفٹیننٹ کرنل طارق رفیع نے اعلیٰ فوجی حکام کے سامنے یہ راز اگل دیا تھا۔ ISI کے ذریعے ٹکا خان نے رفیع کی پیٹھ تھپتھپائی کہ وہ باغیوں کے گروہ میں شرکت جاری رکھے۔ شجاع نواز، جو فوجی امور کے نامور تجزیہ کار ہے، اب واشنگٹن میں سکونت پذیر ہے۔ وہ سابق چیف آرمی اسٹاف جنرل آصف نواز جنجوعہ کے حقیقی بھائی ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کے کزنز میں سے ایک بغاوت کی تیاری کرنے والوں میں شامل تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بغاوت کی منصوبہ بندی کرنے والے اسلام آباد میں فوجی حکومت کا قیام نہیں چاہتے تھے۔ شجاع نواز کے مطابق بغاوت کی منصوبہ بندی کرنے والے بھٹو حکومت کے سویلین ڈکٹیٹرشپ میں تبدیل ہو جانے کے بعد قائل تھے کہ وہ ایک منتخب جمہوری حکومت قائم کریں گے۔ 30 مارچ 1973 کو جب بغاوت کی منصوبہ بندی کرنے والے گرفتار کر لیے گئے تو بھٹو حکومت نے سرکاری میڈیا کے ذریعے کہانی جاری کی کہ باقی سویلین اور فوجی قیادت کو ہٹانے کے بعد ایئر مارشل اصغر خان کی سربراہی میں حکومت قائم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ایئر مارشل اصغر خان اس وقت اپوزیشن کی جماعت تحریک استقلال کے سربراہ تھے۔ پاکستان میں تاریخ کی کتب اور فوجی امور سے متعلق ادب حیرت انگیز طور پر ایئر فورس کے باغی افسران کے بارے میں خاموش ہے جنہوں نے گروپ کی سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا۔ پاکستان ملٹری پر چند کتابوں میں چند حقائق اسکواڈرن لیڈر غوث کے بارے میں ملتے ہیں، جو 12 ایئر فورس کے باغی افسران کے لیڈر تھے، حتیٰ کہ دیگر ایئر فورس افسران کے نام تک نہیں دیے گئے۔ حسن عسکری اپنی کتاب ملٹری اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی ان پاکستان میں لکھتے ہیں کہ ان میں سے 7 ایئر فورس افسران کو بعد ازاں فوجی ٹریبیونل نے فوجی بغاوت کرنے کی کوشش میں حصہ لینے کے الزامات سے بری کر دیا تھا۔ دوستو، اس وقت کے ایئر فورس کے چیف ظفر چودھری نے بریت کے بعد ان افسران کو نوکری پر بحال کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بھٹو حکومت نے 1973 کو فوجی بغاوت کی سازش کرنے کے الزامات سے بری ہونے والے ان 7 ایئر فورس افسران کو وقت سے پہلے ریٹائر کرنے کا ایئر چیف کا فیصلہ مسترد کر دیا تھا۔ بھٹو نے جب ان کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا تو ایئر مارشل ظفر چودھری مستعفی ہو گئے تھے۔ تاہم شجاع نواز فوجی افسران کی تشکیل اور گروپ کی ہیئت کے بارے میں واضح تفصیلات بیان کی ہے۔ فوجی بغاوت کی یہ کوشش بعد ازاں اٹک سازش کیس کے نام سے مشہور ہوئی۔ انہوں نے لکھا
کہ میرے کزن میجر فاروق نواز جنجوعہ نے میرے جمع کردہ سیاسی اقوال پر مشتمل فولڈرز کو مجھ سے مستعار لیا، جس میں تامس پین کے آزادی اور جمہوریت پر برٹرنڈ رسل کے اقوال بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ ایڈور ڈولٹورکس کی بغاوت ایک عملی رہنما کتاب بھی لی تھی، جو میرے لکھے تشریحی نکات سے بری پڑی تھی۔ شجاع نواز نے اپنی کتاب کراس ورڈز میں لکھا کہ ان افسران میں سے بہت سارے پلاٹون کمانڈر تھے اور ککول میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کا دیگر عملہ تھا جو لگاتار ملاقاتیں کرتے تھے۔ ایک وقت پر انہوں نے فاروق نواز کی جہلم میں شادی کی تقریب کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ اسکواڈرن لیڈر غوث کی قیادت میں ایئر فورس کے افسران کا ایک اور گروہ بھی اسی خیال پر کاربند تھا۔ دونوں گروہ ایک اور آرمی افسر کرنل علیم افریدی کے ذریعے جڑے ہوئے تھے۔ کرنل علیم افریدی وہی شخص تھے جو دسمبر 1971 میں یحییٰ خان کو برطرف کرنے کا بریگیڈیئر FB علی کا مطالبہ GHQ لے کر گئے تھے۔ آرمی اور ایئر فورس کے ان افسران کی تفتیش اور مقدمے کی کارروائی کرنے والے فوجی ٹریبیونل کے سربراہ فوجی عامر ضیاء الحق تھے۔ بھٹو ان باغیوں کو عبرت کی ایک مثال بنانا چاہتے تھے۔ انہیں سخت تفتیش کے عمل سے گزارا گیا۔ آرمی افسران کو اٹک قلعہ میں رکھا گیا، جبکہ ایئر فورس افسران کو پشاور کے قریب واقع سابق امریکی فضائی اڈے بڑا بیرا میں رکھا گیا تھا۔ بعد کے برسوں میں بریگیڈیئر FB علی اور کرنل سعید اختر ملک دونوں نے انکار کیا کہ وہ بغاوت کے بعد اپوزیشن جماعتوں کی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ اپنے میڈیا انٹرویوز میں انہوں نے کہا تھا کہ بات چیت ابتدائی مراحل میں تھی۔ شجاع نواز نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سازشی اور باغی قرار دیے جانے والے یہ افسران پاکستان آرمی اور ایئر فورس کے نوجوان افسران کے ہیرو بن گئے۔ وہ کتاب کراس ورڈز میں لکھتے ہیں کہ اٹک اور کیمبل پور میں باغیوں سے ملنے جانے والے ملاقاتی واپسی پر ملکی قیادت پر ان کے اظہار کردہ عدم اعتماد کو باقی ماندہ فوج تک پہنچانے کا ذریعہ بن گئے تھے۔ سویلین ایڈمنسٹریشن پر عدم اعتماد کے جذبات بڑھتے گئے۔ آرمی اور ایئر فورس کے ان افسران کی تفتیش اور مقدمے کی کارروائی کرنے والے فوجی ٹریبیونل کے سربراہ فوجی عامر ضیاء الحق تھے، اور اس ساری کہانی کے اصل فاتح بھی جنرل ضیاء الحق ثابت ہوئے۔ بغاوت کی کوشش پر ان افسران کو مجرم قرار دے کر جنرل ضیاء نے نہ صرف بھٹو کا اعتماد جیتا بلکہ بعد ازاں سازش کرنے والوں کی طرف سے بھی داد و تعریف کے مستحق قرار پائے، جن کا کہنا تھا کہ ضیاء نے مقدمے کی کارروائی منصفانہ انداز میں چلائی۔ ان افسران کا کہنا تھا کہ کمرہ عدالت میں انہوں نے ان افسران کو اپنے غم و غصے کے اظہار کا پورا موقع دیا۔ فوج سے متعلق بہت سارے تاریخدان کہتے ہیں کہ جس انداز میں ضیاء نے اس مقدمے کی کارروائی چلائی تھی، اس کے نتیجے میں وہ وزیراعظم بھٹو کے منظوری نظر بن گئے تھے، جس پر بعد میں بھٹو نے انہیں چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا اور بغاوت کی سازش کرنے والوں کے خلاف مقدمے کی سربراہی کرنے کے 4 سال بعد اسی ضیاء نے بھٹو کا تختہ الٹ دیا۔